بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے جملہ کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ، اور انشائیہ کی 10 اقسام کو امثلہ سے سمجھا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جملہ بنانے کے لیے کم از کم 2 اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے جز کو مسند اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور ان دونوں اجزاء کا بیان بمِ امثلہ پوری تفصیل کے ساتھ لیکچر نمبر 5 پارٹ نمبر 6 میں گزر چکا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف میں سے کون سا کلمہ مسند اور مسند الیہ بن سکتا ہے۔ پہلے آپ چند امثلہ دیکھ لیں۔ اللہ رب، محمد نبی، الکتاب منزل، الفلاح تعبان، الشائی حار، الحلیب بارد، اللحم طری، الادیب معاصر، الولد ذکی، الام مسرورۃ، البنت حزینۃ، الزہرۃ جمیلۃ، الدوات مملوءۃ، الحجرۃ نظیفۃ، السیارۃ سریعۃ، الشجرۃ مثمرۃ، عائشۃ حزینۃ، الدراجۃ بطیئۃ، الولدان نائمان، الکتابان نافعان، المریضان مستریحان، الطالبتان حافظتان، المدرستان واسعتان، فاطمتان جمیلتان، البابان مفتوحان، زیدان تاجران، المعلمان ذاہبان، الطالبون مجتہدون، زیدون متعلمون، المریضون نائمون، فاطمات جمیلات، الطالبات مجتہدات، المتعلمات ذاہبات، البنات لاعبات، النساء صادقات، الرجال تاجرون۔ ان امثلہ میں پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ معرف باللام پر تنوین نہیں اور غیر معرف باللام پر تنوین ہے۔ دوسری بات، مسند الیہ اور مسند واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق اور موافق ہیں۔ یہ دونوں باتیں تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، فائدے کے پیش نظر یہ دہرائی ہیں۔ تیسری غور طلب بات یہ ہے کہ اسم مسند بھی بن رہا ہے اور مسند الیہ بھی بن رہا ہے، لہذا یہ ضابطہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ان امثلہ میں مسند الیہ کا نام مبتدا اور مسند کا نام خبر بھی رکھ دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیں
کہ ان تمام جملوں کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اسمیہ تو اس لیے کہ ان کا پہلا جز اسم ہے، اور خبریہ اس لیے کہ ان تمام جملوں میں کوئی نہ کوئی خبر دی جا رہی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان جملوں کے بولنے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا یا سچ نہیں بولا۔ اب چند جملے مزید دیکھ لیں۔ ذہب زید، جرى الحصان، لعب الولد، يعوم السمك، يلسع البعوض، تأكل البنت، وقف الرجل، جاءت البنت، دقت الساعة، ضاع الكتاب، باضت الدجاجة، ينبح الكلب، أكلت البنتان، لعب الولدان، ذهب زيدان، حصد الفلاحان، جرت السفينتان، قرأت فاطمتان، لعبت البنات، لعب الأولاد، قرأ الرجال، حضر الغائبون، غابت الحاضرات، طبخت النساء، حفظت المتعلمات، بكت الطفلات، جلست الأمهات۔ ان جملوں میں پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ فعل مذکر مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہے، اور دوسری بات فاعل واحد ہے یا تثنیہ یا جمع، لیکن فعل واحد ہی ہے، تو یہ دونوں باتیں بھی پہلے ہو چکی ہیں۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ فعل مسند ہے اور اسم مسند الیہ ہے، تو ضابطہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فعل صرف مسند ہی بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ چوتھی بات یہ سمجھیں کہ ان جملوں کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ فعلیہ تو اس لیے کیونکہ ان میں فعل پہلے ہے، اور خبریہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ان جملوں کے بولنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا یا سچ نہیں کہا، اور ان جملوں میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل بھی کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جیسے جملہ فعلیہ میں فعل مسند بن کر استعمال ہو رہا ہے، ایسے ہی جملہ اسمیہ میں بھی فعل مسند یعنی خبر بن کر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ان مذکورہ جملوں میں اگر آپ ترتیب تبدیل کر دیں، یعنی فاعل کو مبتدا بنا کر شروع میں رکھ دیں اور فعل کو خبر بنا کر بعد میں رکھ دیں، تو یہی مثالیں جملہ اسمیہ کی بن جائیں گی۔ یہ کام ان جملوں میں تو بہت آسان ہے جن میں فاعل واحد ہے، جیسے ذہب زید، اس مثال میں ذہب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ اگر آپ زید فاعل کو اٹھا کر شروع میں مبتدا بنا کر رکھ دیں اور ذہبہ کو بعد میں رکھ دیں تو بن جائے گا زید ذہبہ، تو زید مبتدا کہلائے گا اور ذہبہ اس کی خبر بن جائے گا۔ ایسے ہی جر الحصان میں الحصان جرا، لعب الولد میں الولد لعبا، یعوم السمک میں السمک یعوم، یلسع البعوض میں البعوض یلسع، تأکل البنت میں البنت تأکل، وقف الرجل میں الرجل وقف، جاءت البنت میں البنت جاءت، دقت الساعة میں الساعة دقت، ضاع الکتاب میں الکتاب ضاع، باضت الدجاجہ میں الدجاجة باضت، ینبح الکلب میں الکلب
यम्बहु। तो चूँकि इन मिसालों में फ़ाइल मुफ़रद था तो बहुत आसानी से हमने जुमला फ़ेलिया को जुमला ख़बरिया में बदल दिया। लेकिन जिन अमसिला में फ़ाइल तस्निया या जमा है उनमें एक और काम करना होगा। फ़ेल को बाद में रखने के बाद उस फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक तस्निया या जमा भी बनाना होगा, क्योंकि इस शक्ल में फ़ेल ख़बर बन रहा है और ख़बर का अपने मुब्तदा के मुताबिक होना ज़रूरी होता है। लिहाजा अकलतिल बिनतान में हम बनाएंगे अल बिनतानी अकलता। ऐसे ही लाइबल वलदान में अल वलदानी लाइबा। ज़हबा ज़ैदान में ज़ैदानी ज़हबा। ऐसे ही अल-फल्लाहानी हसदा, अस्सफ़ीनतानी जरता, फ़ातिमतानी क़रअता, अल-बनातु लाइबना, अल-औलादु लाइबू, अर्रिजालु क़रऊ, अल-गाइबूना हज़रू, अल-हाज़िरातु ग़िबना, अन्निसाउ तबखना, अल-मुतअल्लिमातु हफ़िज़ना, अत्तिफ़लातु बकीना, अल-उम्महातु जलसना। और हर्फ ना मुस्नद बनता है और ना मुस्नद इलै। तो इस लेक्चर में हमने जुमला ख़बरिया की मज़ीद दो किस्में जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को पढ़ा। आप इस लेक्चर को खूब अच्छे तरीके से समझें और 30 अमसिला बनाएं। पहली 10 में मुस्नद और मुस्नद इलै दोनों अज्जा इस्म हों। दूसरी 10 अमसिला में मुस्नद इलै इस्म और मुस्नद यानी ख़बर फ़ेल हो। ये दोनों किस्में जुमला इस्मिया की बन गई। और तीसरी 10 अमसिला जुमला फ़ेलिया की बनाएं, यानी पहले फ़ेल और उसके बाद उसका फ़ाइल। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।